ویل دنیا جیسے جیسے اس وقت ہمارے خطے میں اٹھ رہی ہوگی تو وہ یہ مناظر دیکھ رہی ہوگی کہ اسرائیل معافی مانگ رہا ہے عرب ورلڈ سے. آئی مین دس از انپریسیڈنٹڈ. لیکن وٹ ڈو یو تھنک ڈاکٹر صاحبہ، یہ جو 20 نکاتی ایجنڈا بھی ہے اس کو آپ نے پڑھا ہے، یہ جو سارے معاملات ہوئے ہیں، واٹس یور فرسٹ رسپانس ٹو آل دس؟ یہ انپریسیڈنٹڈ نہیں ہے جی. اسرائیل جب پھنس جاتا ہے تو اسے یونائٹڈ نیشنز بھی یاد آ جاتا ہے اور وہ معافیاں بھی مانگ لیتا ہے. اور کیونکہ عرب ورلڈ سے اتنا سخت پش بیک آیا تھا تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی انسسٹنس سے انہوں نے ایک یہ سیریمونیل فون کال کی ہے. اس سے پہلے یہ ترکیہ سے بھی معافی مانگ چکے، لیکن اس معافی میں کیا ہوگا اس حوالے سے کوئی ایشورنس نہیں ہے. جو 20 پوائنٹس ہیں وہ ڈیروگیٹری ہے، ہیوملیٹنگ ہے، اور اس میں بھی یہ بات شامل ہے کہ 72 گھنٹے میں سب کچھ کر دیں ورنہ اسرائیل کا جو دل چاہے وہ کرے. انورکیبل ہے. جو پیس فورس ہوگی وہ ریزسٹنس، مطلب کیا اوور نائٹ حماس ختم ہو جائے گی؟ اوور نائٹ ایریا ڈی ملٹرائز ہو جائے گا؟ حماس نے پھر بھی اپنی مجبوری کی وجہ سے کہا ہے کہ وہ اس پہ غور کر رہے ہیں، لیکن الف سے لے کر یہ تک یہ ڈیروگیٹری، ہیوملیٹنگ، انفیئر پیس ڈیل ہے. جب ایسی پیس ڈیل مان بھی لی جاتی ہیں تو اس کے بعد بہت برے نتائج نکلتے ہیں. یہ ہم نے ورلڈ وار 1 میں دیکھا ہے. ہیوملیٹنگ پیس ڈیل کے بعد ورلڈ وار 2 ہو گئی. تو ابھی ہمیں سوچنا ہے، اور دنیا میں جو لوگ اس کو ویلکم کر رہے ہیں بشمول پاکستان، اس کی ریپرکشنز کے بارے میں سوچیں. یہ آسان نہیں ہے. عرب ورلڈ نے بھی اپنے لیے فیس سیونگ کی ہے، مسلم ورلڈ بھی اپنے لیے فیس سیونگ کر رہا ہے، لیکن کیا اس سے پیلسٹینین کو کچھ بھی مل رہا ہے؟ میرا نہیں خیال ایسا کچھ بھی ہونے والا ہے. آئی تھنک اٹس اے پٹی کہ اس کے بارے میں بات بھی کی جا رہی ہے اور اس کے بارے میں سوچا بھی جا رہا ہے. عمر صاحبہ، ایک اور چیز، آپ نے بہت اچھا ورڈ ڈیروگیٹری کا یوز کیا. میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی کہ غزہ از پیلسٹائنز لینڈ. اس کو انخلا کرنے کے لیے اتنی شرطیں اسرائیل کی جانب سے لگائی جا رہی ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم آپ یہ کہتے ہیں کہ حماس ہم نہیں چاہتے کہ وہاں ہو، لیکن محمود عباس کا جو کمنٹ ہے آن پیلسٹائن کی اوور آل سچویشن اور حماس کی موجودگی پر، اس کا کتنا امپیکٹ ہوگا؟ ہم یہ بات تو کر رہے ہیں کہ گلف کہاں ہے، ہماری مسلم نیشن کہاں ہے. دیکھیے، حماس کے بارے میں اب یہ بہت خاصے مہینہ ڈیڑھ سے کہا جا رہا ہے that it has outlived its welcome. اور ظاہر ہے کہ جو عرب ورلڈ ہے اس کا بھی حماس سے ایک ڈسٹرسٹ ہے. وہ حماس کو ایران کی پراکسی سمجھتے ہیں، اور پیرلل آپ نے دیکھا ہے کہ ایران کے اوپر سینکشنز بھی دوبارہ لگائی جا رہی ہیں. تو مائنس حماس بھی کر لیں. بات یہ ہے کہ کیا اسرائیل کو ریسٹرین کرنے کی کوئی بات ہوئی ہے؟ کیا اسرائیل سے کوئی گارنٹی لی گئی ہے؟ علاوہ اس وربل گارنٹی کے جو انہوں نے فون پہ کہا کہ وہ آئندہ قطر پہ حملہ نہیں کریں گے، یا عرب ورلڈ میں ان ممالک میں کم از کم جو امریکن سیکیورٹی امبریلا میں ہیں ان کو تنگ نہیں کریں گے. میرا تو خیال ہے کہ یہ بیل آؤٹ اسرائیل کے لیے ہے. یہ بیل آؤٹ اسرائیلی پرائم منسٹر کے لیے ہے، کیونکہ یونائٹڈ نیشنز نے 80% لوگوں کا پیلسٹینین اسٹیٹ کو ریکگنائز کرنا، اسرائیلی پرائم منسٹر کا خالی سیٹوں سے خطاب کرنا، اور اس کے بعد ابھی بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ پیلسٹینین اسٹیٹ کے فیور میں نہیں ہے. ایک تو بات واضح یہ ہے، ہسٹوریکلی اسپیکنگ 2 اسٹیٹ سولوشن بھی ایک کمپرومائز ہے. جی بالکل. جی آکیپائنگ فورس ہے جی اسرائیل سے پیلسٹائن جس کو ہم علاقہ کہتے ہیں، اس نے اپنی انڈیپینڈنس کا اعلان کیا تھا 1987-88 میں. میرا نہیں خیال کہ یہ ڈیوریبل ہے. اس میں بہت سارے فلاز ہیں، اور میں تو بالکل کنونسڈ ہوں کہ اسرائیل تھوڑا سا پاز چاہتا ہے. تھوڑا سا جو پریشر اس پہ جنریٹ ہوا ہے اس وقت گلوبلی بشمول امریکن الائز سے اور عرب ورلڈ سے، اس میں تھوڑی سی نرمی چاہتا ہے. اس لیے اس نے سو کالڈ 72 گھنٹے کا نوٹس دے کے یہ باتیں کہی ہیں، جس میں کسی کو بھی بریچ کہہ کر وہ دوبارہ حملے شروع کر سکتے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.